لا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ آج کے اس اہتمام میں آنے والے سوگواروں، پردہ دار بہنوں، بزرگوں، گرمی بہت ہے، گرمی کا احساس بھی ہے، لیکن مختلف مقامات پر بانیان اہتمام نے آپ کے سہولت کے پیش نظر سایہ بھی کیا ہے، سبیلیں بھی لگائی ہیں، اہتمام بھی کیا ہے۔ لیکن سلام ہو ان پر جنہیں 11 محرم کو پس گردن باندھ دیا گیا تھا، جو سفر تو طے کر رہے تھے مگر دھوپ کی حدت ہوتی تھی، پوچھنے والا کوئی نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی رحم کھانے والا نہ تھا۔ یہ انہی کے وارث ہیں کہ جو مقتل میں میتیں اٹھاتا رہا تو کسی کو رحم نہ آیا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، آپ کے درمیان ایک ایک تابوت چند لمحوں میں آنے والے ہیں۔ سچ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج 25 محرم شہادت ہے اس پہلے عزادار کی، اس پہلے غریب کی، کہ جو 11 محرم کو اپنے غریب بابا کے لاشے پہ رو رو کے کہتا تھا، بابا معاف کر دینا، جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں ملک کی بات نہیں کر رہا، صوبے کی بات نہیں کر رہا، شہروں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اکبر پور کی بات کر رہا ہوں۔ بحمدللہ اکبر پور میں ہر روز جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے، بستی بستی، گاؤں گاؤں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ہر گاؤں، ہر بستی کے جوانوں میں ایک ولولہ ہے، ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے۔ پردیس سے وطن آتے ہیں، سامان عزا کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، جلوس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، اور شاید جب جلوس ختم ہو جاتا ہے تو سب کے جانے کے بعد حسین کی ماں کی بارگاہ میں کہتے ہوں گے، شہزادی ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا، بی بی آئندہ سال زندہ رہے تو پھر صفِ ماتم بچھائیں گے، پھر پرسہ پیش کریں گے۔ دور دراز سے انجمنیں آئی ہیں، گرمی میں یہ پردہ دار بہنیں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں، میں دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، حالانکہ یہ نقابت مجھے 2 بجے کرنی تھی، 2 گھنٹے کی دیر ہوئی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کو بھی تو لوٹ کے اپنے اپنے گھر کو جانا ہوگا نا، کتنی دور سے آئے ہوں گے۔ ہر آدمی جب کہیں جاتا ہے بچوں کے ساتھ جاتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ جاتا ہے، تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لوٹ کے اپنے گھر چلے جائیں، اپنے وطن چلے جائیں۔ جن کے رونے کے لیے تم آئے ہو سوگواروں، انہیں گھر جانا نہ ملا۔ حسین نے کربلا آباد کر دیا، سکینہ نے زندان آباد کر دیا۔ نہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، پرسہ دینے کا حق ہے رونے والوں۔ اور شاید یہی تڑپ ہے، میں بھی گیا تبرکات دیکھنے کے لیے، حالانکہ میرے لیے ایک پہلا تابوت میری نظر میں اب تک پہلا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اسے تابوت کہیں یا کیا کہیں؟ 72 شہدائے کربلا سے منسوب ایک انہوں نے شبیہ تیار کی ہے۔ حالانکہ ہماری بھی کوشش اور منتظمین کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عزاداری کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے تبرکات کو ویسے ہی آمادہ کرنا ہے۔ ان کے کلیجے میں کیا زخم ہے، شاید سجاد کا ماتم تھا، اسی لیے رو کے آواز دے رہے ہوں گے، مولا آپ روتے ہوئے گزر گئے تھے مقتل سے کہ اپنوں کے لاشیں بے کفن پڑے ہوئے ہیں، آپ جنازے نہ اٹھا سکے، آج اپنے کاندھوں پہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ جوانوں، آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی اس تربیت کو سلام، آپ کے اس سامان عزا کو سلام۔ میرے قریب زہیر کھڑے ہیں، ان کے وطن کا واقعہ ہے، میں اسے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی شب میں شب بیمار کربلا
امہٹ سلطانپور میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا. پوری رات تیز بارش ہوتی رہی. انتظام کرنے والوں پہ کیا گزر گئی یہ وہ جانتے ہیں. آج کئی دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کچھ نہیں چاہتے, ان بچوں کے کھیلنے کا وقت ہے, ان بچوں کے اپنی آزادی کا وقت ہے, لیکن انہوں نے اپنے خیال, اپنے کھیل, اپنی آزادی کے خیال نہیں رکھا. چھوٹی چھوٹی سبیلیں لگا کر کے ہر گزرنے والے سے کہتے رہے, آؤ نام حسین پہ پانی پی لو, آؤ نام حسین پہ شربت پی لو, آؤ نام حسین پہ یہ تبرک ہے, نظر ہے, اس میں شریک ہو جاؤ. عزیزو, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں اسے نقل کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد تبرکات و تابوت آنے والے ہوں گے. خدا آپ سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے. عزیزوں, میں لکھنؤ میں ایک ہاسپٹل میں نوکری کرتا ہوں, وہیں رہتا ہوں. محرم کے 2 مہینے 8 دن بنا میں عزائے سرکار سید الشہداء اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں. اس کے بعد واپس لوٹ کے نوکری پہ چلا جاتا ہوں. عزیزوں, ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے مختلف مومنین سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی واقعہ کئی سال گزر گئے ہیں. امہٹ کا ایک جوان, وہ شاید غالباً بنگلور سے لوٹ رہا تھا, بنگلور سے واپس آ رہا تھا, ریلوے میں ٹرین میں تھا. اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی. طبیعت جب خراب ہوئی تو طبیعت بگڑتی چلی گئی. اسے لے کے لکھنؤ آئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا. مجھے خبر نہیں تھی. وہ ICU لے جایا گیا, مجھے نہیں خبر تھی. بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی. ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے. سب نے کہا اب یہ زندہ نہیں بچے گا. ڈاکٹرز کہتے تھے اب یہ زندہ نہیں بچے گا. مجھ سے کسی نے کہا کہ ICU میں ایک بچہ ایڈمٹ ہے, جوان ہے, نوجوان ہے. اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اس سے جب ملنے کے لیے گیا تو طریقہ ہے نا, یہ بچے جو عزت کرتے ہیں, یہ جو جوان عزت و سلام کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا ذاکر ہے, ذکر حسین کرتا ہے, یہی تو وجہ ہے. اور کیا ہے رونے والوں. عزیزوں, اس بچے نے دیکھا جیسے میں نے ICU میں انٹری کیا تو وہ دیکھ کر کے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے زار و قطار اس کے آنسو بہ رہے تھے. اس نے اشارے سے بلایا, میں قریب گیا, کہ اور قریب آؤ. میں اور قریب گیا. آہستہ سے کہتا ہے, ذیشان بھائی میں مرنا نہیں چاہتا, میں مرنا نہیں چاہتا. میں نے کہا بیٹا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہ کہتا نہیں میں مرنا نہیں چاہتا. ذیشان بھائی موت برحق ہے, آج نہیں کل مر جاؤں گا, 50 سال زندہ رہوں گا, 70 سال زندہ رہوں گا, 100 سال زندہ رہوں گا. موت برحق ہے, آنی ہے, لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. نہیں سن رہے نا آپ؟ وہ کہتا میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. میں نے کہا کیا ہوا, تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا بھائی میں ابھی نہیں مرنا چاہتا, میں ابھی نہیں مرنا چاہتا. پوچھئے نا کیوں؟ میں نے کہا بتاؤ نا کیوں. وہ کہتا ہے بس چند دن محرم کے رہ گئے ہیں, چند دن محرم کے رہ گئے ہیں. نہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا خدا کے لیے. وہ کہتا ہے چند دن محرم کے رہ گئے ہیں, پورے سال انتظار کیا ہے. ذیشان بھائی عاشور کو موت آ جائے تو شکوہ نہ رہے گا, عاشور کو موت آ جائے تو شکوہ نہ رہے گا. میرا دل چاہتا ہے میں اپنی آقا زادی ثانیہ زہرا زینب سے کہوں, اپنے امام سید سجاد سے کہوں, مولا 11 محرم کو روتے ہوئے گزر گئے, یہ بچے کیسے تڑپ رہے ہیں, سامان عزا کر رہے ہیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, مصائب پڑھنے کا دل تھا لیکن مصائب نہیں پڑھتا. یکے بعد دیگر تبرکات لانے کی گزارش کروں گا, لیکن ہاں اس سلسلے کو ذرا سا اور آگے بڑھا کر کے تاکہ تبرکات آمادہ ہو جائیں, آپ کے درمیان آ جائیں. بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا. عزیزوں, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے یہ جوان تیار ہیں, آمادہ ہیں. شام غریباں یہ بچے سوتے نہیں ہیں, عاشور کی صبح سے سامان عزا کرتے ہیں. یہی وہ وقت ہے جب حسین مقتل میں میت اٹھا رہے تھے, اکبر کا جنازہ اٹھا رہے تھے, عباس غازی خیموں سے رخصت ہو رہا تھا. اللہ اکبر. علی اصغر سوال آپ کر رہا تھا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو رہے تھے, اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا. یاد آتا ہے, تڑپ جاتے ہیں. ہاں ہاں عزیزوں, کربلا حسین ابن علی علیہ السلام نے تعمیر کی ہے, کربلا تیار کی ہے. دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں, دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں, دنیا میں بہت سے لوگوں نے مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے, لیکن جو حسین پہ گزر گئی وہ حسین جانتے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق حسین غریب کی مظلومی پہ رو رہی ہے.
نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ عزیزوں، میرا دل ہے کہ میں ایک بی بی کا ایک واقعہ نقل کر دوں اور اس کے بعد تبرکات آنے لگے۔ اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ زہیر صاحب وہ کلام پیش کر دیں جب علی کی بیٹیاں شام غریبہ خاک پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اپنے وارثوں کا ماتم کر رہی تھیں اور کہتی تھیں بھائیوں اتنا بتاؤ بڑی شان کے ساتھ لائے، بہنیں بے مخنوں چادر، خیمے بھی جل چکے ہیں، بچے ریگزار کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے آج امام سید سجاد کی شہادت کے موقع پر ان اسیروں کو سلام کریں، ان کی مظلومی کو سلام کریں کہ جو ریگزار کربلا پہ خاک و خون میں نہائے بیٹھے تھے۔ نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپا گئے مرتے وقت گھر سوے، ارے سکینہ بی بی تمہارے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، جو بجھ سکے تو یہ اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ بی بی تمہارے رخسار پہ تماچے پڑتے رہے، بی بی آپ بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بی بی آپ کو زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ بی بی جب بھی شام آتی ہے بہت یاد آتی ہو، زندان شام کے در پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی بھیا قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، بھیا کیا قیدی گھر واپس نہیں جاتے ہیں، بھیا ہم گھر کب چلیں گے، بھیا ہمارا گھر جانا کب ہوگا۔ آخر کار وہ بچی جو روز زندان شام کے در پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، لو سوگواروں ایک شام ایسی بھی آئی، دیکھیں کسی چیز کی حد ہوتی ہے، آپ گھٹ گھٹ کے روئیں، میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، وہ جانے جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے اپنے غریب لال کا پھوسا لینے آئی۔ عزیزوں، جس کا اپنا مرتا ہے وہ بہت تڑپ کے روتا ہے، جس کا اپنا مرتا ہے وہ تڑپ کے روتا ہے۔ ہائے ہم تو خلقت ہی ہماری یہی ہے، ہم تو پورے سال اسی عزا کا اہتمام کرتے ہیں، خوب کرتے ہو جوانوں ماتم، میں ہر لمحہ ہر قدم ہر منزل پر انجمن ہائے ماتمی کے لیے دعا گو ہوں۔ ذاکرین کی عزت ہوتی ہے، ذکر کرنے والوں کی عزت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ماتمی جوان ہیں جن کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں انہیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ میں بانیان اہتمام سے پوچھتا ہوں انصاف سے بتائیے انجمنیں جلوسوں کی شان ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ انجمنیں نہ ہوں تو جلوسوں کی رونق کیسے ہوگی؟ لیکن کبھی خیال کیا یہ ماتم میں لمبی لمبی دوری سفر طے کرنے والے جوان، نہ جن کے بیٹھنے کا کوئی ٹھکانہ، نہ جن کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بنام انجمن یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یاد آتا ہے ایک قیدی تھا جسے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر کے بازاروں سے لے جایا گیا ہے، انہیں یاد آتا ہے ایک بھائی کے سامنے بہن تماچے کھاتی رہی ہے، انہیں یاد آتا ہے کہ جیسے سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو وہ علی کی بیٹی پیردہ بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے، انہیں یاد آتا ہے کہ زینب کا بھائی عباس تھا جس کے بازو قلم ہو گئے، بہن بن بھائی کے کہلا رہی ہے۔ ہاں ہاں آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔
کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. یہ آمادگی بتا رہی ہے کہ اب تابوت آ جانا چاہیے. یہ آمادگی بتا رہی ہے کہ اب تبرکات آ جانا چاہیے. لیکن 2 سے 3 منٹ میں آپ کے اور لوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ یکے بعد دیگرے تابوت. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کربلا احساس کا نام ہے. احساس کیجئے کلیجہ پھٹ جائے گا. میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں, مگر کچھ گھنٹے آرام کیا ہے. یہاں بھی آیا تھوڑی دیر آرام یہاں بھی کیا ہے, جہاں جگہ مل گئی آرام کر لیا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ آرام ضروری ہے, آرام ضروری ہے. کسی نے پوچھا کہ شام غریبوں اور شب عاشور کے جاگے ہوئے کربلا والوں کو آرام کب ملا ہے؟ کبھی سوچا کسی نے؟ کیا سکینہ کا حق نہ تھا کہ وہ آرام کرتی؟ کیا زینب کا حق نہیں تھا کہ وہ آرام کرتی؟ ابھی میں نے رات امہٹ میں یہ کہا کہ جو بچے شب بیداری میں اپنی مرضی سے سو رہے ہیں, جس نے بھی بچے کو جگایا بڑے احتیاط کے ساتھ اٹھایا ہے. لیکن کربلا میں اسیر کے بچوں کو کسی نے آرام سے نہیں, تماچے مارے جاتے تھے یا تازیانے لگائے جاتے تھے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. عزیزوں, امام علیہ السلام مدینے میں ہیں. تاریخ کہتی ہے اس گھر کی ایک کنیز ہے کہ جس کا نام شیریں ہے. سنا نا آپ نے نام؟ بہت واقعہ سنا ہوگا شیریں. شیریں کے لیے 2 روایتیں ہیں. ایک میں نے آپ کی خدمت میں کبھی پڑھا بھی ہے, لیکن آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا, اسی بس نہج پہ تابوت آ جائے گا. شیریں کو امام مظلوم نے بی بی شہر بانو کی کنیز کو آزاد کیا. کہا شیریں اب تم جاؤ. وہ ہاتھوں کو جوڑ کے آقا کے قدموں پہ گر پڑی. کہا نہ مولا اس گھر سے آزاد نہ کرنا. کہ نہیں شیریں جاؤ. امام وقت کا حکم تھا. شیریں نے امام سے اجازت لی. جاتے جاتے شیریں نے کہا مولا میری ایک سوال و خواہش ہے. کہ شیریں وہ کیا؟ کہ آقا کیا کنیز ہو کر کے اس سوال کر سکتی ہوں؟ آواز دی شیریں سوال کرو. کہ آقا بہتر ہوتا ایک موقع مجھے بھی میزبانی کا عطا کرتے, آپ میرے گھر مہمان بنتے. امام نے سوچا, آواز دی ٹھیک ہے شیریں میں تمہارے گھر آؤں گا. شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. پھر شیریں کہتی آقا ایک سوال اور ہے. کہ بتاؤ شیریں. کہ آقا آپ اکیلے نہ آئیے گا. کہ پھر؟ کہ میرے آقا عباس کو, میری شہزادی زینب. امام علیہ السلام سوچتے رہے. آواز دیا ٹھیک ہے شیریں میں اکیلا نہیں بھرے گھر کے ساتھ آؤں گا. شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. شیریں نے کہا آقا میرا گھر جنت بن جائے گا آپ جب آئیں گے. عزیزوں بنی ہاشم کی عورتوں سے کہا شیریں رخصت ہو رہی ہے. عرب کا دستور بھی یہ رہا ہے کہ جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو اسے ہدایہ دیے جاتے ہیں, تحفے و تحائف دیے جاتے ہیں, رخصت کیا جاتا ہے. بنی ہاشم کی عورتیں تحفے و تحائف لے کے آنے لگیں, لیکن جو بھی بی بی آتی اپنے ساتھ ایک چادر لے کے آتی. عزیزوں دیکھتے دیکھتے چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیریں کہتی آقا میں اتنی چادر کا کیا کروں گی؟ مولا نے فرمایا شیریں انہیں اپنے ساتھ لیے جائے, شاید یہ کبھی کام آئے. شیریں رخصت ہو گئی, لوٹ کے کوفے آ گئی. عزیزوں قلعہ شیریں کے نام سے کوفے میں ایک جگہ مشہور ہے جو قلعہ شیریں کہلاتا ہے. ایک قلعہ تھا جو کوفے سے دوری پہ تھا. شیریں وہاں رہتی, ہر روز اپنے گھر کو مزین کرتی. میرا آقا آ رہا ہے, میری شہزادیاں آ رہی ہیں, میرا مولا آ رہا ہے. عزیزوں ہر ایک کے پاس جا کے کہتی تمہیں پتہ ہے میرا آقا میرا مہمان بننے والا ہے. لوگ اس کے عزت اس لیے کرتے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ شرف ملنے والا ہے کہ نواز رسول ہمارے مہمان بنیں گے. شیریں ہر روز راہ میں راستوں میں بیٹھ جاتی اور انتظار کیا کرتی تھی. ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتی کیا تم نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے نواز رسول کو؟ ہر قافلہ جواب دیتا نہیں. عزیزوں اسی بیچ میں شیریں کو خبر آئی کہ حسین ابن علی مکے سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں. شیریں کے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا, گھر گھر گئی. میں کہتی تھی نا میرا آقا آئے گا, میرا آقا آ رہا ہے, میری شہزادیاں آ رہی ہیں, میرے مہمان آ رہے ہیں. عزیزوں بیچ بیچ میں کچھ خبریں ایسی بھی ملتی جس سے شیریں بہت بے چین ہو جاتی, مگر یقین نہ آتا, اس لیے کہ رسول کے نواسے نے وعدہ کیا ہے ہم آئیں گے تو میرا مولا آئے گا. عزیزوں شیریں ایک روز تھکی ہاری, شام ہو چکی تھی, انتظار کی حد تھی, لوٹ کے گھر میں اپنے قلعے میں آئی. دیر رات ہو گئی تھی, اپنے آرام گاہ میں گئی کہ کنیزیں دوڑی ہوئی آئیں. کہا شیریں اٹھو, شیریں اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا حاکم کا قافلہ دروازے پہ آیا ہے.
حاکم کا قافلہ دروازے پہ آیا ہے، وہ ایک رات کی ٹھہرنے کی مہلت مانگ رہا ہے۔ کا قافلہ آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کا کس کا قافلہ؟ کا چند باغیوں کا قافلہ ہے، جس میں کچھ سر ہیں، کچھ شریف بیویاں ہیں، کچھ بچے ہیں۔ یاد آیا میری شہزادی اور آقا نے کہا تھا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اس نے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ جب قلعے کا دروازہ کھلا، سپاہی سر لیے ہوئے اہل حرم کو اسیر کیے ہوئے لے کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ یاد آیا کس میں کہا گیا ہے کچھ بیویاں اور بچے ہیں۔ شیری میں تاب ضبط نہ رہا۔ اب جو شیری نے دیکھا تو شیری کی حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے جلدی سے کہا سارے حجرے کھول دو۔ سارے حجرے کھول دیے۔ عزیزوں، سارے سپاہی اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے، مگر شیری نے حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ چند بیبیاں دیواروں سے سہارا لیے ہوئے اسی مقام پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں انہیں بیٹھالا گیا تھا۔ عزیزوں، قیامت آ گئی۔ بیبیوں کے قریب آئی اور آ کے کہتی بیبیوں، حجرہ کھلا ہوا ہے، آپ حجرے میں تشریف لے چلیں، وہاں آپ آرام کر لیں۔ مگر سپاہیوں سے کہا سنو، یہ قلعہ ہمارا ہے، ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ان کے ہاتھ کھول دو۔ شیری نے بیبیوں کے ہاتھ کھلوائے، ہاتھ کھل گئے۔ کہ بیبیوں آؤ حجرے میں چلو۔ بیبیاں حجرے میں گئیں۔ جب اس کا یہ انداز دیکھا کہ بیبیوں تم آرام کرو، یہ میرا اپنا گھر ہے، ہم تمہارے لیے غذا کا سامان کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ جب یہ بیوی جانے لگی نا تو انہی بیبیوں میں سے ایک بیوی شیری سے کہتی بیوی تمہارا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی اور مروت سے پیش آ رہی، ہم پہ ایک احسان کرو گی؟ پوچھا وہ کیا؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہ ہمارے وارثوں کا سر دلوا دو۔ نہیں، اتنا بڑا مجمع اور ایسے گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، ہمیں ہمارے وارثوں کے سر دلوا دو۔ شیری گئی اور جا کے کہتی ہے سنو سپاہیوں سے کہ یہ ہمارا قلعہ ہے، ہمارا گھر ہے، یہ کہیں جائیں گے تھوڑی، انہیں ان کے وارثوں کا سر دے دو۔ کہ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، یہ سر لے جاؤ۔ سب وارثوں کے سر دے دیے۔ لیکن شیری کی حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا کہ جیسے ہی سر دیا گیا تو اس میں سے کوئی بھی بیوی روئی نہیں ہے، کسی بھی بیوی کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ عزیزوں، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی یہ اپنے وارث کو روتے تھے تو انہیں تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ گھٹ گھٹ کے نہ روئی ہے۔ جب بھی یہ رونا چاہتے تھے تو انہیں تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ آوازی بیویوں، تم اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے کیوں ہو؟ سنو، یہ میرا گھر ہے، تم اپنے وارثوں کا ماتم کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کے شیری جانے لگی۔ جیسے ہی جانے لگی تو کہتی سنو، میں نے اپنی شہزادی اور آقا سے سنا ہے کہ جب بھی کسی شریف قیدی کو دیکھنا تو ان سے دعا کروا لینا، دعا ان کی مستجاب ہوتی ہے۔ ہمارا آقا اور ہماری شہزادیاں سفر میں ہیں، دعا کر دو جلد سے جلد آ جائے اور خیریت کے ساتھ آ جائے۔ عزیزوں، جیسے ہی یہ شیری جانے لگی تو ایک مرتبہ ایک بی بی کی آواز آئی، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ شیری دوڑتی ہوئی آئی، کہا خبردار بی بی، یہ نام لے کے نہ رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے۔ اب جو واپس جانے لگی کہ یہ نام لے کر کے نہ رونا، سنو تمہارا کوئی اور بھائی ہو تو اس کا نام لے کے رو لو۔ اب شیری کہتی ہے، ہائے میرے عباس کا ماں جایا حسین۔ وہ کہتی نانا، یہ نام بھی لے کے رونے نہ دوں گی، یہ میرے آقا عباس کا نام ہے۔ کہ سنو، تم ان کے کسی بیٹے کا نام لے کر کے رو۔ اب جو جانے لگی آواز آئی، ہائے اکبر کا بابا حسین۔ آخرکار اس میں تاب ضبط نہ رہی، دو زانو ہو کے بیٹھ گئی۔ کہ بیویوں تم ہو کون؟ جب سے آئی ہو میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، وہم آ رہے ہیں، بہت بے چین ہوئے، بتاؤ نہ ہو تم کون؟ آواز دیا، ہو کون تم؟ ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور آواز دیا، شیری پہچانا نہیں؟ شیری چونک کے کہتی، یہ تو میری شہزادی زینب کیسی آواز دیا، ہاں ہاں شیری۔ کہ بی بی میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ شیری
چھاڑے کھاڑے لگی آواز دیا میرا آقا حسین کہاں ہے، عباس غازی کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ بنی ہاشم کے جوان فقرہ سنو، زینب بی بی رو کے کہتی ہے اے شیری ہم اپنے وارثوں کو گنج شہیدہ میں سلا کے آئے ہیں۔ ہاں یہی حق گریہ ہے رونے والوں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہم اپنے وارثوں کو گنج شہیدہ میں سلا کے آئے ہیں۔ عزیز و شیری نے پوچھا کہاں ہے آقا حسین؟ آواز دیا وہ جو بلند نیزے پہ سر ہے وہ ماجائے حسین کا سر ہے۔ شیری آئی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی کیا خوب میزبانی کا موقع فراہم کیا، کیا خوب میزبانی کا موقع فراہم کیا ہے۔ کہ وہ ضعیف کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، علی حسین کا بیٹا علی ابن الحسین سید سجاد ہے جسے قیدی بنایا گیا ہے۔ ذرا دیکھو نا اے رونے والوں کیا قیامت ہے، دیکھو یہ وہی سجاد ہے جو خیمے کو جلا دیا گیا، اکیلا نہیں ہے، تابوت کے آگے آگے بستر آ رہا ہے۔ ارے جس کا بستر جلا دیا گیا ہو وہ کیا کرے گا؟ آئے سید سجاد تمہاری مظلومی کو سلام۔ بیماروں سے رو کر بیمار کا بستر ہے، یہ بیمار کا بستر، ارے لوٹو لائی سے جاتا ہے دل پہ میرے خنجر، ارے لوٹو لائی سے جاتا ہے دل پہ میرے خنجر، ارے مشکل میں ہوں سن لیجئے فریاد کو میرے، ارے امو کو آئیے امداد کو میرے، سنتا نہیں کیوں بات میرے کوئی ستم گئے، بیمار کا بستر، ارے سیدانی میں ہم لوگ ترس ہم پہ تو کھاؤ، ارے گر جائے گا یہ عرش ستم اتنا نہ ٹھاؤ، کچھ رحم کرو ہم پہ کہ ہے آل پیغمبر، بیمار کا بستر ہے یہ بیمار کا بستر، ارے لوٹو نا اسے چلتا ہے دل پہ میرے خنجر۔ تھک گئے روتے روتے؟ ہاں کتنی دیر رو سکتے ہو، بہت دیر نہیں رو سکتے نا، مگر ایک بی بی ہے جو کل بھی رو رہی تھی، جو آج بھی رو رہی ہے، جس کی مقتل سے آواز آ رہی ہے ہائے میرا غریب لال حسین، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جسے میدان مقتل میں رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں حسرتوں کے جنازے، امیدوں کے جنازے، ارے بہت سے جنازے آتے ہیں، ہمارے جلوس میں ایک جنازہ آتا ہے جسے دیکھ کے مر جانے کا جی چاہتا ہے۔ 6 مہینے کا جب جھولا آتا ہے، جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں ماں کلیجے سے لگائے تھے، بیٹے کو تربت سے باہر نکال لیا گیا تھا۔ رونے والوں بہت قیامت ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارے بھائیوں کا سایہ تم پہ سلامت رہے۔ جلوس دھیرے دھیرے یہ موسم عزا شباب پہ ہے، بستی بستی جلوس عزا کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ فقرہ ابھی مت رونا، شکوہ نہیں کروں گا، مت رونا ابھی، لیکن جب تمہارا بھائی پردیس جانے لگے تو اس فقرے کو یاد کر لینا۔ جب رونے کا دل چاہے، بھائی کو رخصت کرو نا، بھائی کی یاد آئے تو یاد رکھنا زینب کا بھائی عباس فرات پہ جا رہا تھا، علی کا بیٹا جسے علی نے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ میتیں اٹھانے کے بعد ترائی پہ جا رہا تھا۔
ننھی بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشک باندھی تھی اور کہتی تھی چچا بچے پیاسے بہت ہیں. غازی لوٹ کے نہیں آیا. غازی تم ترائی پہ سو گئے؟ اتنا تو بتا دیتے کہ بہنوں کو کہنا کیا ہے, بہنوں کو جواب کیا دینا ہے. غازی تم ترائی پہ سو گئے. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اور اسی پہ تبرکات کی زیارت ہے. اے عزیزوں, ہاتھوں کو بلند کرو, آج کربلا کے پہلے عزادار کا ماتم ہے. 40 سال زندہ رہا, جب پانی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا ہائے میرا پیاسا بابا. جب کسی کو ذبح کرتے جانوروں کو دیکھتا تو دوڑ کے جاتا, پوچھتا پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا ہاں مولا پانی پلا دیا ہے. کہتا تھا میرا بابا تو پیاسا ذبح کر دیا ہے. وہ سید سجاد کا ماتم ہے. رونے والوں دعا کیجئے, ہاتھوں کو بلند کیجئے, خالق آپ سب کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائیں. آپ کی خواہش ہوگی نا بچوں, جانا چاہتے ہو نا, جاؤ کربلا, زیارت کرو کربلا پہ, وہ سرزمین جہاں زہرا کے لال کو رلا رلا کے شہید کیا گیا. عزیزوں, حیدرآباد کے قافلہ زیارت کے لیے پہنچ گیا کربلا, لیکن وہ خوش نصیب زائرین کا قافلہ تھا, خوش نصیب زائرین کا. وہ پہنچ گیا, ہوٹل میں تھا کہ رات میں اچانک سے خبر آئی کہ تم خوش نصیب ہو. کہا کیا ہوا؟ کہ تمہیں غازی کی اصل تربت کی زیارت ہوگی, اصل تربت کی زیارت ہوگی. خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا, سجدہ شکر میں قافلے نے سر رکھا. صبح نمودار ہوئی, قافلے کو لے جایا گیا. قافلہ سرداب میں پہنچا. جیسے سرداب میں پہنچا زائرین چیخ مار کے روئے, غازی تمہاری تربت اتنی چھوٹی ہے, تمہاری تربت اتنی چھوٹی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ آج 1400 سال کے بعد زائرین تڑپ رہے ہیں. سوچو اس بہن کا کیا حال ہوا ہوگا جب اپنے بھائی سے ملنے کربلا واپس گئی ہوگی. عباس کا قد بڑا تھا, تربت چھوٹی ہے. عزیزوں, قافلہ پہنچ گیا. آپ سنا ہے, خدا کرے یہ معجزہ ہو, یہ کرم ہو کہ ہم بھی زیارت کریں. وہاں پانی طواف کر رہا ہے, پانی سر پٹک رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ پیاسی رہ گئی, بچے پیاسے رہ گئے ہیں. دیکھا حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا, سب زیارت کر رہے تھے, سر و سینہ پیٹ رہے تھے. انہی زائرین میں ایک زائر اپنے ساتھ ایک بوٹل لے گیا تھا. اس نے اس بوٹل میں پانی بھر لیا اور پانی بھر کر کے وہ واپس لوٹ کے ہوٹل آ گیا. پانی بھرتے سب نے دیکھا تھا اسے. جب وہ پہنچا تو وہاں ایک بھیڑ لگ گئی. دروازہ دق الباب کرتے, اے زائر وہ جو پانی لایا ہے تھوڑا سا دے دے. وہ روتا, کہتا نہ پانی نہیں دوں گا. جب کوئی کہتا پانی دے دو, وہ روتا, کہتا نہیں پانی نہیں دوں گا. لوگ کہتے پانی دے دو. کہا کیوں گنہگار کر رہے ہو, پانی کے لیے منع نہیں کرتا مگر پانی دوں گا نہیں. لوگ پوچھتے کیوں نہیں دو گے پانی؟ کہا یہ سوال کرو کہ پانی کیوں نہیں دو گے. کہا بتاؤ نا پانی کیوں نہیں دیتے ہو. کہا یہ پانی میں نے غازی کی تربت سے لیا ہے, اس پانی کو لے کے میں شام جاؤں گا, حسین کی بیٹی کی تربت سکینہ پہ, غازی کی بھتیجی کی تربت کے پاس جاؤں گا اور پانی لے جا کے کہوں گا بی بی چچا نے پانی بھجوایا ہے. اے رونے والے ذرا دیکھو نا کیا کیفیت رہی ہوگی. آج 1400 سال کے بعد جب علم آتا ہے تڑپ جاتے ہو. جب حسین علم لے کے خیمے پہ آئے ہوں گے کیا قیامت رہی ہوگی. لو آ رہا ہے علم. اللہ بہنیں بہت بے چین ہیں, بچوں کی مشق سوکھی رہ گئی ہے. غازی علم آیا, علمدار نہ آیا. شہبول سکینہ سے وہ جلنا نہیں ہے, ڈوبا ہے علم خون میں علمدار نہیں ہے. بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو, ارے بولی سکینہ بابا اموں کو بلا دو. پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے, ڈوبا ہے علم خون میں علمدار نہیں ہے. شہبول سکینہ سے وہ جلنا نہیں ہے.
بولے سکینہ سے گزرنا نہیں ہے، بولی سکینہ بابا امو کو بلا دو، بولی سکینہ بابا امو کو بلا دو، پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں اور پیاسوں پر، اہل حرم کی مصیبتوں پر، ہر قدم پہ ایک نیا امتحان ہے۔ عزیزوں، مجھے نہیں پتا آپ تعظیم میں بیٹھ رہے ہیں یا تھک کے بیٹھ جا رہے ہیں، نہیں شاید مصائب سننا چاہتے ہیں، نہیں بہت دیر کھڑے رہے ہوں گے نا، دل چاہ رہا ہوگا بیٹھ جانے کا، ہر ایک کا دل چاہتا ہے آرام کریں۔ سجاد جب دھوپ سے بے چین ہو کے سائے میں جاتے تھے تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کیا کوئی مصائب پڑھے گا؟ کیا کوئی مصائب بیان کر سکتا ہے؟ عزیزوں، آپ کے درمیان اب تک آپ زیارت کرتے رہے ہیں ایک شبی جسے یہاں کے بچوں نے، یہاں کے جوانوں نے، یہاں کے منتظمین و اراکین نے تیار کیا ہے۔ مجھے بھی لے گئے کہ ہم نے یہ شبی تیار کی ہے۔ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اس شبی پہ مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں، تابوت کے مصائب پڑھوں، کفن کے مصائب پڑھوں، مظلومی کے مصائب پڑھوں۔ یاد آ گیا مقتل میں جب یزیدی فوج اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے چلی گئی تو جنہیں بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا ان کا گود کے بالوں کے لاشیں مقتل میں بے کفن پڑے تھے۔ عزیزوں، زہیر ابن قین کی بیوی نے زہیر کے غلام کو بلایا اور کہا سنو، سب کے وارث موجود ہیں، انہیں کفن مل گیا ہوگا، تم یہ کفن لو اس لیے کہ تمہارے وارث کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اسے کفن دے دینا۔ وہ کفن لے کے مقتل میں آیا، مگر جب مقتل پہنچا تو عجیب منظر تھا، وہ کفن لے کے واپس گھر لوٹ آیا۔ اب جو ملکہ نے دیکھا تو آواز دیا تم نے کفن نہیں دیا اپنے آقا کو؟ وہ رو کے کہتا بی بی کیسے دے دیتا کفن؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کفن ایک تھا لاشیں 72 تھیں، کفن ایک تھا لاشیں 72 تھیں، کیسے دے دیتا کفن؟ اللہ اکبر، جنہیں کفن نہ ملا وہ حسین کے گود کے پالے ہیں، غریب زہرا ہے، انصار و اقربا ہیں۔ ذرا دیکھو وہ شبیہ زیارت کے لیے آج اپنے کاندھوں پہ امام سید سجاد کا ماتم ہے۔ مولا کل مقتل سے روتے ہوئے گزر گئے تھے نا، آپ کہتے تھے بابا معاف کر دینا، بیٹا جوان جنازہ نہ اٹھا سکا، وہ تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان جو 72 سے منسوب ہے، اس لیے کہ زینب بی بی کہتی تھی ہم اپنوں کو گنج شہیدہ میں سلا کے آئے ہیں، لو آ رہی ہے وہ شبی، کرو زیارت پیٹو سرو سینہ۔ بہت جنازوں کوارے کہ قید بنایا گیا ہے، بہت جنازوں کوارے بتاؤں کیا اس کی غربت، ارے عزیزوں کی بے گور میاں سر داشت تنہا کھڑا ہے، بہت جنازوں کوارے سر داشت تنہا کھڑا ہے، بہت جنازوں کوارے سر داشت تنہا کھڑا ہے، بہت جنازوں کوارے یہ پامال لاشاں ہے کس کا ہے، کیا لاش سے اسے ترشدہ
یہ کس کے سرہانے کھڑا ہے، بہت جنازوں گوارے۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ پتہ نہیں اس منظر کو دیکھ کر، ثابوت کو دیکھ کر، شبیہ کو دیکھ کے آپ کا کیا احساس مجھے نہیں پتا، لیکن اب جو منظر ہے نا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ذرا غربت کا احساس تو کرو، یہ جو آ رہا ہے یہ بے زبان ہے، نہیں محسوس نہیں کیا؟ یہ بے زبان ہے ذوالجناح۔ ہائے زہرا کا لال جب زخموں سے چور تیروں پہ معلق تھا، یہ تیر نکالتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے میری وارث صاحب میری پشت پہ سوار ہو جا، میں خیمے تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر، لعینوں نے کہا مل کے اسے بھی مار ڈالو، اس نے پیشانی پہ خون ملا۔ یہ بے زبان دوڑا ہوا خیمے پہ آیا، سکینہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی، دوڑ کے آئی، گلے میں باہیں ڈال دی، پوچھتی ہے میرا بابا کدھر ہے؟ پیشانی پہ خون تھا، آواز دیا ہوگا بی بی، بی بی سمجھ گئی کہ بابا ذبح کر دیا گیا، اتنا بتا دے پانی ملا تھا یا نہیں، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اے بطول، جسے چکیاں پیس کے پالا تھا اس کی شہادت کا گواہ ہے یہ بے زبان ذوالجناح۔ آ رہی ہے حسین کی سواری، کرو استقبال۔ ایک بچی کہتی تھی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا خبر شہادت کی لایا ہے، بی بی تم یتیم ہو گئی، بی بی کوئی نہیں۔ جب شمار مارتا تھا تماچا حسین کو، جب شمار مارتا تھا تماچا۔ آپ کو انتظار ہے نا کہ ذوالجناح آ رہا ہے، آپ 1400 سال کے بعد رہوار کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بچی در خیمہ پہ بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ سلام اس بی بی کو جس کا انتظار رہ گیا۔ حسین لوٹ کے نہ آئے، بچی رو رو کے کہتی تھی، بابا سینے پہ سلاتے تھے نا بابا۔ عزیزوں وہ ذوالجناح آ رہا ہے، وہ رہوار آ رہا ہے، کاش میں پڑھ پاتا، آپ سن لیتے، میں بیان کر پاتا، آپ تک یہ پیغام پہنچ پاتا، آپ تڑپ جاتے رونے والوں۔ حسین خیمے سے جب رخصت ہو رہے تھے، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ شاید ذوالجناح دور ہے، تو پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ آنے دو حسین کی اس سواری کو، مگر میری طرف دیکھنا رونے والوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام رہوار پہ سوار ہوئے، مولا مر جانے کا جی چاہتا ہے، کیسے پڑھوں؟ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ مصائب امام کی رخصت نہیں پڑھتے، امام کی شہادت نہیں پڑھتے۔ میں نے اسے کہا کیسے پڑھوں؟ امام مظلوم کی مصیبت بیان کرنے کی چھوٹی سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ کم سے کم مر جانا چاہیے۔ کون تھا جو حسین کو سوار کرتا؟ کون تھا جو حسین کو سوار کرتا؟ سب کو حسین نے سوار کیا تھا، زہرا کے لال کو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ رونے والوں، ذوالجناح کے قدموں سے بچی لپٹی ہوئی تھی اور آواز دیتی تھی، اے میرے بابا کے رہوار، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے لوٹ کے واپس نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ حسین آقا رہوار سے اترے، بیٹی کو کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، آواز دیا سکینہ کہ جی بابا، کہ بیٹا اب ترتیب بدل گئی ہے میری لاڈلی، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا۔ سن رہی ہو نا بہنوں، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا،
تم اماں رباب کے ساتھ رہنا۔ سکینہ اللہ اکبر، کچھ لمحوں کے بعد زمانہ تمہیں یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ لو جس رہوار کے قدموں سے بچی لپٹی تھی احساس کرو، وہی رہوار آج خیمے پہ شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ آ رہا ہے ذوالجناح، کیجئے سواری کا احترام۔ مارتا تھا تماچا حسین کو، آتی تھی یاد والی سکینہ حسین کو، جب شمال مارتا تھا تماچا حسین کو، آتی تھی یاد والی ارے سکینہ حسین کو، جب شمار مارتا تھا تماچا حسین کو، آتی تھی یاد والی سکینہ حسین کو، جب شمار مارتا تھا تماچا حسین کو، ارے خنجر چلانا تھا وہ، ارے سینے پہ بیٹھ کر، ارے بچی نہ آ کے دیکھ لے بابا حسین کو۔ رونے والوں، اب آپ کے سامنے وہ تابوت آنے والا ہے، غریب زہرا، مظلوم کربلا، سرکار سید الشہداء، زینب کے ماں جائے، زہرا کے نور عین، غریب زہرا جس پہ کربلا میں کسی کو رحم نہ آیا، جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک میتیں اٹھاتا رہا، مقتل میں آواز دیتا رہا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزوں، شہر عزا سے تشریف لائے عالی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ اس وقت موجود ہیں، علماء موجود ہیں، انجمن ہائے ماتمی کے جوان موجود ہیں، اتنے عزادار آئے ہوئے ہیں، میری پردہ دار بہنیں جنہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، اہتمام میں سبیل پہ پانی ملے ملے نہ ملے، بچوں کو لے کر کے عزادار بناتی ہیں، حسین غریب کے پرسے میں بچوں کو سلیقہ عزا سکھاتی ہیں۔ عزیزوں، میری دعا ہے اور حق بھی ہے دعا کروں کہ خدا کرے یہ جو بہنیں ہیں ان کے بھائی سلامت رہیں۔ آپ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ عزیزوں، کہتے ہیں نا، بچیاں بیمار ہوں تو کچھ نہ کیجئے، صرف باپ اگر سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے تو بیٹیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، میں چشمدید ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے اپنے وطن اعظم گڑھ میں سرائے میر، موضع نکام الدین پور، میں نے شاید کبھی آپ کے بیچ میں یہ عرض کیا ہے، موضع نکام الدین پور میں یعصوب بھائی 15 محرم کو جلوس اٹھتا ہے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ ایک سال میں تنبا بہار سے لوٹ کر کے آیا، مجھے تاخیر ہو گئی تھی، تقریر کرنی تھی۔ میں جیسے ہی پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ سال صرف تقریر نہیں کرنی ہے آپ کو۔ میں نے کہا پھر؟ کہ اس سال ہم نے تابوت کا اہتمام کیا ہے، غریب زہرا کا تابوت آئے گا، آپ کو مصائب پڑھنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مصائب کیا پڑھوں،
کسی بیچ میں اچانک سے میرے کانوں میں ایک بچی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا یہ بچی کی چیخ کی آواز اپنوں کے درمیان، یہ کربلا تھوڑی ہے، یہ بچی کی چیخ کی آواز کیسی آئی؟ نظر پڑی تو کیا دیکھا، سبیل پہ ایک بچی چائے لے رہی تھی، وہ کھولتی بھی چائے بچی کے ہاتھ پہ گر گئی تھی۔ عزیزوں، کھولتی بھی چائے بچی کے ہاتھ پہ گر جائے تو پھر فطری تقاضا ہے کہ بچی کی چیخ نکلنی چاہیے، ہے نا؟ بچی کی چیخ نکلنی چاہیے۔ کھولتی چائے گری ہے۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ ایک بچی کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے تھے، اس کی چیخ کو کسی نے نہیں سنا۔ وہ مقتل میں چیخ کے کہتی تھی عباس آ جاؤ، بابا آ جاؤ، شمر تماچے مار رہا ہے۔ بچی کی چیخ کی آوازیں کان میں آئی تو دیکھا بچی جل گئی تھی، مگر حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بچی چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا خاموش اور چپ ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بچی کھولتی بھی چائے تھی گری ہاتھ پہ، یہ فوراً ایسی کون سی سے دوا مل گئی کہ اس کا درد کم ہو گیا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی؟ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ میں نے کیا دیکھا کہ کوئی تھا جو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس بچی کا باپ ہے۔ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کیجیے، کربلا کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا بیان کہ اس بچی کا باپ ہے۔ سمجھ آ گیا کہ باپ اگر موجود ہو تو بیٹی کا زخم کم ہو جاتا ہے۔ لاؤ تابوت لاؤ، گزارش کر رہا ہوں لاؤ وہ جنازہ لاؤ جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ سکینہ کے غریب بابا کا جنازہ لاؤ، ہائے حسین کا تابوت لاؤ، زینب کے ماجائے کا جنازہ لاؤ، لاؤ جسے بطول نے ارمانوں سے پالا تھا۔ مقتل میں بیٹی کہہ رہی تھی بابا ذرا دیکھو نا کیا شایان شان تابوت ہے، اہتمام کرنے والوں سلامت رہو۔ زینب کہہ رہی تھی اماں معاف کر دینا، بیٹی بھی غریب ہے، بیٹا بھی غریب ہے، بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بیٹا بے کفن پڑا ہے۔ اللہ آج یہ شایان شان جنازہ، اے زینب بی بی آؤ، تمہارے ماں جائے کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ خوشی مزہ آتا تھا،
حسین کسے ارے ستم کرو نے کٹے سر کی بھی رگیں کاٹے ستم کرو نے کٹے سر کی بھی رگیں کاٹے سفر میں اور بے زخمی ہوا حسین کسے ارے پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا جب اس کے سامنے لاتے رکھا حسین کسے ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب جب اس کے سامنے کٹ کر گرا آپ حضرات سے ملتمس ہوں چند ساتھ کے لیے آپ حضرات فرش خاک پر بیٹھ جائیں. ہمارے درمیان جانشین خطیب اکبر فخر ملت عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب طویلہ موجود ہیں جو مختصر سے وقت میں مجمع کو خطاب کریں گے. میں منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سامنے رکھ دیں. منتظمین انجمن حسینیہ زندہ باد پائندہ آباد میں تمام یا علی اس وقت لبیک یا آپ حضرات فرائے ملتمس ہو چند ساتھ کے لیے فرش خاک پر بیٹھ جائیں. ہمارے درمیان جانشین خطیب اکبر فخر ملت فخر الذاکرین علی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب طویلہ موجود ہیں. میرے ساتھ اپنی آواز کو ملائیے. روز عاشوراء 61 ہجری سرزمین کربلا سے جو آواز حلمی گونجی تھی وہ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان گونج رہی ہے. آئیے اس آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب کا استقبال کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے میرے ساتھ. نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا. نعرہ حیدری آواز بلند. نعرہ صلوات. فاتحہ.